الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، خوشی میں، غمی میں، رنج میں، الم میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کرو۔ اللہ کے بندو، یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آیا ہے، اور ایک سورہ کا نام ہی سورہ یونس ہے، اور اسی طرح سے سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا ہے، اور سورۃ القلم کے اندر بھی کیا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائے یونس بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا میں مبعوث کیے گئے، جو عراق میں واقع ہے۔ لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، شرک اور بت پرستی، ستارہ پرستی بالکل ہی عام تھی، اللہ رب العالمین سے دور تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، مخلوق کی عبادت اور بندگی سے دور کر کے خالق کائنات سے جوڑنے کے لیے یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم انتھک کوششیں کرتے رہے، لیکن وہاں کے لوگ نہیں مانے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم تھک ہار کر اور پریشان ہو کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ذنون مچھلی والے جب چلے گئے ناراض ہو کر، اور گمان یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین روئے زمین کو ان کے لیے تنگ نہیں کرے گا۔ اے لن نضيق عليه ولن يذهب الذهن الى ان يونس يظن ان الله لا يقدر عليه من القدره، فهذا ظن لا يليق بالجهل فضلا عن نبي الله عليه الصلاه والسلام۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ گمان ہوا کہ اللہ رب العالمین ان پر قادر نہیں ہے، نہیں، یہ تو جاہل بھی نہیں سوچ سکتا ہے، تو یہ تو نبی تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین روئے زمین کو ان کے لیے تنگ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی زمین بہت ہی وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین دوسرے علاقے میں اس کام کے لیے مامور کر دے گا۔ اس وجہ سے وہ چلے گئے تو سمندر کے کنارے کشتی لگی ہوئی تھی، وہ فل ہو چکی تھی، اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ اچھے آدمی ہیں تو انہیں بٹھا لیا، لیکن جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچی ہے تو سمندر کی طغیانی نے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ اب تو کسی نہ کسی کو نکالنا ہی پڑے گا۔ آخر ان لوگوں نے فصاحت قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کا نام آیا۔ آخر کار یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا، اور فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، بڑی سی مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ اور اللہ رب العالمین کی قدرت
مچھلی بھی اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار کہ مچھلی نے ان کی حفاظت کی. اور تین تین تاریکیاں یاد رکھیں مسلمانوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. توبو الی اللہ، اللہ سے رجوع کرو. اللہ تبارک و تعالی سب کی سنتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کرتا ہے اس کی بھی سنتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی سنتا ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں بھی سنتا ہے، سمندر کے تہ میں بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا اور مچھلی ان کے جسم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائی، بحفاظت ساحل سمندر پہ اتار دیا. اور یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں دعا کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. وکذالک ننجی المؤمنین، بشارت ہے تمہارے لیے مسلمانوں، بشارت ہے کہ جس طرح سے یونس کو نجات عطا فرمائی ہے اسی طرح سے مومنین کو بھی نجات عطا فرمائے گا. کہاں کھوئے ہوئے ہو مسلمانوں؟ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو کہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے اور اس کو وسیلہ بناتے ہو؟ رب کائنات سے التجا کرو، فریاد کرو. دیکھو اللہ رب العالمین کس طرح سے تمہاری دعا کو بھی قبول کرے گا، تمہیں بھی نجات عطا فرمائے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی نجات عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے کاروبار کی بھی حفاظت فرمائے گا. تم دعا کر کے تو دیکھو، دعا کر کے دیکھو. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.